اور اس طرح بے حیائی کی یلغار اور یہ فضیلتیں بے شمار کیا ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ قافلے میں چلو کی رٹ لگائیں؟ یاد رکھیے جو شخص باوجود قدرت کے طاقت کے برائی مٹانے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے پھر بھی نہیں مٹائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہگار ہو جائے کہ اس کی گرفت ہو جائے۔ چنانچہ پارہ 9 سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تمہیں خاص ظالموں کو ہی پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے لکھا خزانہ عرفان میں، مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی لکھتے ہیں بلکہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اس فتنے سے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی پہنچے گا۔ فرماتے بلکہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کی اسباب یعنی ممنوعات کو ترک نہ کیا اور وہ فتنہ نازل ہوا تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں، بلکہ وہ نیک اور بد سب کو پہنچ جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں، یعنی اپنے مقدور تک جتنی طاقت ہے اتنی برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطاکار اور غیر خطاکار سب کو پہنچے گا۔ ڈرنے والی بات ہے۔ مزید لکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کو روکنے اور منع کرنے پر قادر ہو، باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں۔ ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں عام اور خاص سب کو مبتلا کرتا ہے۔ یہ بھی بہت ڈرانا ہے۔ ابو داؤد شریف کے حوالے سے نقل ہے جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی ہو اور وہ لوگوں اور وہ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکے، یعنی جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی ہو، گناہوں میں مبتلا ہو اور باوجود قدرت کے اس کو نہ روکے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نہی عن المنکر ترک کرتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی وہ اپنے ترک کے فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے۔ یہ اس آیت کریمہ سورہ انفال پارہ 9 آیت نمبر 25 کے حوالے سے جو کچھ خزانہ عرفان میں نقل ہوا میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اور امیر سنت کے جذبات آپ کو پڑھ کر سنائے۔ اور جب آپ ساری دنیا کا دورہ کریں گے، اب دیکھیے جب ہم قافلے کے ساتھ گئے، اب یقین مانیے ہم ساؤتھ افریقہ کے ایک شہر میں گئے، اتنی عالی شان مسجد اور اتنا عالی شان اس نے مطلب کہ ترکیب بنائی تھی، دعوت اسلامی کا منتظر تھا، دعوت اسلامی کا قافلہ وہاں پہنچا، یہ ساری کی ساری مسجد، ساری کی ساری جگہ اور ساتھ کا اتنا بڑا پلاٹ اٹھا کر اس سے دعوت اسلامی کو دے دیا۔ یہ کروڑ روپے کی املاک تھی، وہ اٹھا کے دعوت اسلامی کو دے دی کہ آپ لو بس یہاں مدنی کام کرو۔ آپ قافلے آئے منتظر ہیں دعوت اسلامی کے۔ ہمارا ایک مدنی قافلہ کیپ ٹاؤن گیا، یہ بر اعظم افریقہ کا دنیا کے اندر جو نقشہ ہے بر اعظم افریقہ کا سب سے کنارہ، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرف دنیا کا آخری کونا ہے کیپ ٹاؤن، وہاں ہمارا اجتماع ذکر نہ، جب ہم وہاں حاضر ہوئے
تو وہاں جس مسجد کے اندر ہمارا الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت تھا، وہاں کی انتظامیہ، متولی اور متظمین دعوت اسلامی کے ان کاموں سے اتنے خوش و متاثر ہوئے. اتنی عالی شان، اتنی بڑی مسجد، اف اللہ، اتنی بڑی مسجد، اتنی خوبصورت مسجد، یہ پوری اٹھا کر کہہ دیا کہ یہ لیجئے دعوت اسلامی اس مسجد کو آج کے بعد اپنا مدنی مرکز بنا دے. ہم ایک اور شہر گئے ساؤتھ افریقہ کے، وہاں اجتماع تھا، تو وہاں کچھ بعض حضرات کی طرف سے رکاوٹیں بھی آئیں. جب قافلہ جاتا تو رکاوٹ تو آتی ہے، رکاوٹیں بھی آئیں. وہ رکاوٹ کسی شخصیت کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ تو نیکی کا کام کرنے آئے تھے، نیکی کی دعوت دینے آئے تھے، ان کے لیے رکاوٹ کی. وہ اتنا پھر اس نے اجتماع میں شرکت کی، الحمدللہ اجتماع میں شرکت کی، دعوت اسلامی کا تعارف، اس سے پہلی دفعہ اس کو تعارف ملا دعوت اسلامی کو، پہلی دفعہ تو دعوت اسلامی دیکھی. اس کو اس قدر وہ دعوت اسلامی پسند آئی کہ اگلے دن اس نے فون کیا. اس کا کئی ایکڑوں کا پلاٹ ہے جہاں اس نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے، خوب اس کا ایک ادارہ ہے، وہ پورا اٹھا کر ہمیں کہا کہ یہ دعوت اسلامی کا سے دعوت اسلامی جیسا چاہے، جس طرح چاہے، میری جگہ کو استعمال کرے، یہ آپ کی ہو گئی. کروڑوں اربوں روپے کی جگہیں لوگ بانٹنے کے لیے بیٹھے دعوت اسلامی کو. دعوت اسلامی پہنچے تو سے الحمدللہ موریشیس کے اندر اجتماعی ذکر و نعت کے اندر الحمدللہ عز و جل ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا. اور یوں تو قافلے کے اندر نہ جانے کتنے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اب غور کیجئے کہ جب ہم بیرون ملک سفر کرتے ہیں، ہمیں الحمدللہ اتنا پیارا رسپانس، لوگ منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں دعوت اسلامی آئے، مدنی قافلہ آئے، مبلغین آئیں. تو سب کچھ مطلب اس کے لیے قربان و نثار کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی جائے تو صحیح، کوئی سفر تو کرے، اپنے اس سراؤنڈنگ سے باہر تو آئے ہم. اور دنیا میں جا کر دیکھو تو بنگلہ دیش کے اندر مدنی کام کی کیا پوزیشن ہے، ہند میں مدنی کام کی کیا پوزیشن ہے، صورتحال کیا ہے، عرب امارات میں کیا صورتحال ہے، انگلینڈ میں کیا صورتحال ہے، امریکہ میں کیا صورتحال ہے، موریشیس میں کیا حال ہے، ساؤتھ افریقہ میں. الحمدللہ ان ملکوں کی کابینہ بنی ہوئی ہے، ان کے کابینوں کے اسلامیہ کے جدول دیکھتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ایک مہینے میں طے کرتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں یہ ہمارے بیرون ملک کی کابینہ کے نگران اور اراکین. جی ہاں، ان کے جدول دیکھتے ہیں، ان کو کہنا پڑتا ہے بعض اوقات کہ بھائی گھر پہ آرام بھی تو کیجئے، اتنا جدول کیوں بنا رہے ہو آپ. لیکن ان سے دیکھو تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مدنی مرکز مبلغین بھیجے، مدنی مرکز قافلے بھیجے. ہمیں 12 ماہ کا قافلہ چاہیے کہ وہ 30 دن اس علاقے میں رہے، 30 دن اس علاقے میں رہے، 30 دن اس علاقے میں رہے. اس طرح علاقوں میں گھومتے 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 اس کے 12 ماہ پورے ہو جائیں، اس کے 92 دن پورے ہو جائیں، اس کے 26 ماہ پورے ہو جائیں. الحمدللہ اس وقت ساؤتھ افریقہ کے اندر 41 دن کا قافلہ کورس ہمارے مبلغین کروا رہے ہیں. الحمدللہ اس میں موریشیس کے اندر 30 دن کا مدنی قافلہ اس وقت آئے، خدا کا مسافر ہے، اور ان کا بھی امیر قافلہ ہندی سے آیا ہے. تو اب تو الحمدللہ دوسرے ملکوں سے مبلغین دوسرے ملکوں میں سفر کر رہے ہیں، اور جا کر وہ نیکی کی دعوت کی اس وقت ترکیب بن رہی ہے کہ ادھر کا قافلہ اس ملک کا قافلہ اس ملک کے اندر، تو افریقہ کے بر اعظم کے فلاں فلاں ملک کے قافلے فلاں ملک کے اندر، تو برطانیہ کا قافلہ ہند کے اندر، تو ہند کا قافلہ امریکہ کے اندر. اس طرح کی دنیا بھر میں ترکیبیں بن رہی ہیں. آپ کے پیچھے رہ رہے ہیں. کیا آپ کا جی نہیں دل چاہتا کہ میں بھی الحمدللہ مدنی قافلوں کا مسافر بنوں؟ تو دینا 12 ماہ کیوں نہیں دے رہا؟ اپنے آپ کو 12 ماہ کے کھڑے ہو جائے، 12 ماہ کے لیے پیش کرے کہ انشاءاللہ میں 12 ماہ اپنے مدنی مرکز کو دے رہا ہوں. میرا مدنی مرکز مجھے 12 ماہ جہاں بھی سفر کرائے. اگر میرا مدنی مرکز مناسب خیال کرتا ہے تو مجھے بیرون ملک بھیجے، ورنہ میرا مدنی مرکز چاہے کہ مجھے میرے ملک میں سفر کرائے. میں نے دعوت اسلامی کا 12 ماہ دیے ماشاءاللہ، اور ہمت کرے 12 ماہ دی. ایک بار سفر تو کر کے دیکھیں، پتہ چلے گا. جب آپ آئیں گے تو آپ شاید مجھ سے زیادہ بولیں گے. آپ کو اس وقت شاید احساس ہوگا کہ عمران کیوں اتنا کم بولتا تھا. اس کو احساس نہیں ہو رہا تھا اتنی ضرورت ہے بعد، اور ہمیں مطلب کہ یہ سفر کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ماشاءاللہ اور سب ہمت کریں 12 ماہ کے لیے، کم از کم 12 ماہ کو دیں. ہمارے ملک کو کتنی ضرورت ہے، ہمارے بیرون ملک کو کتنی ضرورت ہے. دنیا مانگ رہی ہے مبلغین، وہ بھی باب المدینہ کے مبلغین جنہوں نے اپنے مرشد کی آنکھوں سے دیکھا ہے.
جنہوں نے دعوت اسلامی کے بین الاقوامی عالمی مجمع مدد فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے، تربیتی اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، یہ ساری دنیا کے مبلغین ترستے ہیں کہ ہمیں یہ مبلغین چاہیے جو باب المدینہ مدنی مرکز میں